أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. آپ کے سامنے شیخ ظفر الحسن المدنی حفظہ اللہ کو دعوت دینے سے پہلے آپ کا تعارف کرا دینا مناسب سمجھتا ہوں. آپ حفظہ اللہ نے جامعہ سلفیہ بنارس کے اندر ابتدائی تعلیم حاصل کی. شیخ انیس الرحمن المدنی حفظہ اللہ آپ کے مشہور اساتذہ میں سے ہیں. اعلیٰ تعلیم آپ نے مدینہ منورہ میں حاصل کی ہے. ذمہ داریوں میں الحمدللہ تقریباً 30 سے 35 سال سے آپ شارجہ کے اندر دعوتی خدمات انجام دے رہے ہیں. اور الحمدللہ شیخ آر کے نور حفظہ اللہ ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ آپ انتہائی محنتی اور انتہائی مخلص داعی ہیں. اسی وجہ سے آپ پوری دنیا کے اندر دورہ کرتے رہتے ہیں. افریقہ میں، امریکہ میں، ہندوستان میں اور دنیا کے کونے کونے میں جا کے اللہ کے فضل و کرم سے آپ دعوت دین کی خدمت انجام دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے آپ کو شعری بیاں تقریر کی صلاحیت عطا کی ہے. اور آپ کی ایک صلاحیت یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بروقت نصوص قرآن و سنت کے استحضار کی نعمت آپ کو عطا کی ہے. اس کے علاوہ آپ پیس ٹی وی کے زبردست مقرر بھی ہیں. میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے شیخ سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور اپنے شعری بیان سے ہم کو مستفید کریں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. چلو السلام علیکم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدر محترم، علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، جس موضوع پر گفتگو کرنے کا ہمیں کچھ حکم دیا گیا ہے اسی کی مناسبت سے میں نے سورۃ آل عمران کی ابتدائی آیات میں سے ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے توحید کی علم برداری، توحید کی دعوت دینے کا تین قسم کے دعوت دینے کا تذکرہ ہے. تین قسم کے دعوتیں ہیں کہ وہی ہیں جو تین قسم کے جو لوگوں کو، پوری دنیا والوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں. نمبر 1 اللہ، نمبر 2 فرشتے اور نمبر 3 اولو العلم. اللہ نے دے دیا، فرشتوں نے بھی دے دیا. اس سرزمین پر آسمان کے نیچے
توحید جس کے لیے انسان و جنوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہاں عبادت کا معنی حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے لیوحدون. ہم نے انسان اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہماری توحید پر قائم رہیں. سب سے بڑا مقصد ہے انسان اور جنوں کے پیدا کرنے کا اللہ رب العالمین نے جو بیان کیا وہ یہ کہ ہمارے بندے انسان اور جنات توحید پر قائم رہیں. اس توحید کی دعوت انسانوں اور جنوں کو دینے کے لیے جو ہر وقت اس سرزمین پر قائم رہیں گے جب تک کہ قیامت نہ آ جائے. اللہ نے فرمایا جب ایک گروہ ہوگا کون ہے؟ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ. علماء ہوں گے. اسی لیے کہا جاتا ہے اہل علم نقل کیا علم اور علماء کی فضیلت میں اس سے بڑی کوئی آیت قرآن پاک میں نہیں ہے کہ رب العالمین نے اپنی شہادت کے ساتھ فرشتوں کی شہادت کے ساتھ علماء کو شامل کر لیا. ایک گواہی اللہ نے دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. دوسری گواہی فرشتوں نے دیا اور تیسری گواہی وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اہل علم میں شامل کرے اور جو توحید کی دعوت دیتے ہیں دنیا والوں کو ان میں ہمیں داخل کر دے. میرے بھائیو یہ اہل علم ہیں کیا؟ علماء ہیں کیا؟ اس پر میں زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا چونکہ بہت ساری باتیں شاید ہو چکی ہوں. صرف دو باتیں ہم آپ حضرات کو بتا دینا چاہتے ہیں بس. نمبر ایک اس دنیا کے اندر تمام اہل علم کا بہت سارے اسلاف و تابعین کا قول امام ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الجوامع الکلم کے اندر نقل کرتے ہیں. اللہ الجامع للعلوم نہیں وہ تو ابن عبد البر کی ہے ابن رجب جامع العلوم والحکم جامع العلوم والحکم کے اندر اللہ اکبر نقل کرتے ہیں کہ ہمیشہ سے اہل علم کا خیال رہا. اسلاف کہتے تھے اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر بسنے والی مخلوقات میں علماء سے زیادہ خیر و برکت اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب کوئی مخلوق نہیں ہوتی. آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر علماء سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب اور خیر و برکت والی کوئی مخلوق آباد نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ دنیا کے اندر تاجر ہوتا ہے بڑے صدقات اور خیرات کرتا ہے مال دے دیتا ہے غریبوں کا کام چل جاتا ہے. بڑے بڑے رہنما بہت سارے لوگ ہوتے ہیں لیکن علماء جو کام کرتے ہیں وہ کام کائنات میں کوئی نہیں کرتا. وہ کام کیا ہے؟ کہتے ہیں علماء ہی ایک ایسی مخلوق ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دیتے ہیں. اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دینے والا کام صرف ایک ہی مخلوق کرتی ہے. کون؟ علماء. ایک تاجر ہوگا تاجر کے بعد بیٹھیں گے وہ تجارت کی بات کرے گا بہت کرے گا تو بھائی ذرا کچھ نصیحت کر دیں. ڈاکٹر کے پاس جائیں دین پسند ہوگا دین کی باتیں سنے گا. اور ڈاکٹر آر کے نور کے پاس بیٹھیں گے تو بزنس کی باتیں نہیں. کہا جاتا ہے اس میں جو کچھ ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اس میں پانی ہے تو پانی. تاجر کے دل میں تجارت کی محبت وہ تجارت. ڈاکٹر کے محبت میں دل میں اپنی ڈاکٹری کی محبت وہی اس کے دل میں ہے. جہاں بیٹھے گا اس کا تذکرے کرے گا. علماء بیچاروں کے پاس کیا ہے؟ ان کے بعد تو سونے کا باقاعدہ مکان بھی نہیں ہوتا. ان کا سینہ اللہ نے قرآن و حدیث اور توحید و سنت سے بھر دیا ہے. اس لیے علماء جہاں بیٹھیں گے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر انسان کو سامنے والے کو اللہ کے بندے کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیں. ایک گنہگار
جو بھٹکا ہوا ہے اس کو توبہ کی تلقین کرتے ہیں، اسے نیکی کی دعوت دیتے ہیں، تاکہ انسان شیطان کے سے کٹ کر کے اللہ رب العالمین سے جڑ جائے۔ ایک شرک کرنے والا بت پرست، ایک مشرک ہے، وہ بت سے جڑا ہوا ہے، لیکن ایک عالم کو مل جاتا ہے تو عالم یہی کوشش کرتا ہے اس کو بت سے توڑ کر کے رب سے اس کو جوڑ دو۔ اور یہی وہ معنی ہے میرے بھائیوں۔ غالباً سنن ترمذی کی حدیث میں جو بیان کیا، نبی علیہ السلام نے الدنیا کلھا ملعونہ، سنن ترمذی کی روایت اور بسند صحیح، الدنیا کلھا ملعونہ وملعونۃ ما فیہا، اے لوگوں پوری دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب ملعون ہے۔ اب ملعون کا مطلب، ملعون تو کہتے ہیں جس پر اللہ کی لعنت ہو، لیکن یہاں لعنت نہیں، اصل میں لعنت کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز سے کسی کو دور کر دینے کو کیا کہا جاتا ہے؟ لعنت۔ یہی دکتور نا، لعنت کہتے ہیں کسی کو کسی چیز سے دور کر دینا، دور کر، اس کا معنی اس کو کہا جاتا ہے لعنت۔ شریعت کے اصطلاح میں آپ کسی سے ناراض ہو کر کے، کسی سے غصہ ہو کر کے لعنت کی بددعا کریں، اللہ تجھ پر لعنت کرے، یعنی مطلب کیا ہے؟ اللہ تجھے اپنی رحمتوں سے دور کر دے، یہ ہے اصل میں لعنت کا مطلب۔ اب حدیث کا مفہوم بڑا واضح اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ آن فرمایا الدنیا کلھا ملعونہ، اے لوگوں ساری کی پوری دنیا، جتنی چیزیں دنیا میں ہیں ساری چیزیں ملعونہ ہیں۔ ملعونہ کا مطلب اے مبعدتون، یعنی اللہ سے دور کر دینے والی ہیں۔ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ رسول فرماتے ہیں ہر چیز انسان کو اللہ سے دور۔ سب سے محبوب چیز انسان کی اولاد ہوتی ہے۔ آپ حضرات سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ سب سے زیادہ بے دینی، دین سے دور کرنے والی انسان کی، انسان کو اپنی اولاد۔ الدنیا کلھا ملعونہ، انسان کو دنیا کی ساری چیزیں اللہ سے دور کر دینے والی ہیں، صرف 4 چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں نا؟ پتہ چلے گا کہ احمد بن حنبل کہتے تھے، اللہ اکبر، اللہ جو ان کی قبر کو نوروں سے بھرے، کہتے ہیں ایک آدمی کو کھانے پینے سے زیادہ علماء کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، امام اہل سنہ، امام اہل سنہ، کوئی معمولی عالم نہیں، لیکن کہتے ہیں حیرت کی بات، اے لوگوں سن لو، ایک انسان کو پانی اور کھانے کی جو ضرورت ہوتی ہے، کہتے ہیں اللہ کی قسم اس سے بھی زیادہ انسان کو علماء کی ضرورت ہوتی ہے۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ کہا کھانا تو انسان کو 24 گھنٹے میں کتنے جو ہیں ایک ہی مرتبہ گزارا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک ہی مرتبہ۔ کتنے ایسے ہیں کہ ایک مرتبہ پانی پی لیا، پانی نہ پیا 24 گھنٹے گزار لیتے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، ایک جاہل کو وضو کی ضرورت پڑے تو مولوی کا محتاج، پانی سے پہلے کس کا محتاج؟ محتاج۔ آئی بات سمجھ میں؟ طہارت کی نوبت آئے عالم کا محتاج، بیوی نکاح کرنا ہو تو عالم کا محتاج، بیوی کو طلاق دے غصے میں تو عالم کا محتاج۔ کہتے ہیں ذرا دیکھو، ایک انسان دنیا کے اندر علماء کا جتنا محتاج ہوتا ہے، کائنات میں کسی چیز کا اتنا محتاج نہیں ہوتا۔ الدنیا کلھا ملعونہ، بتا رہا تھا اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا جو ہے، دنیا کی ہر چیز انسان کو اللہ سے دور کرنے والی، صرف 4 چیزیں ہیں، اللہ عالم او متعلم، یا بعض اہل علم کے ترکیب مطابق اللہ عالما او متعلما او ذکر اللہ او ما والا او کما قال علیہ السلام۔ دنیا کی ساری چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرنے والی ہیں، 4 چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں۔
وہ بھی الا آیا ہے حسر کے لیے، خاص کیا گیا۔ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ دنیا کی ساری چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں، صرف 4 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اللہ سے قریب کرتی ہیں، اور ان 4 چیزوں میں سب سے پہلے الا عالم، عالم ہمیشہ جو عالم ربانی ہوتا ہے اللہ کے بندوں کو اللہ سے قریب کرنے کی فکر رکھتا ہے۔ نمبر 2 او متعلم جو ہوتا ہے علوم شرعیہ سیکھنے والا، وہ بھی انسان کو ہمیشہ اللہ کے قریب۔ نمبر 3 ذکر اللہ کا ذکر جو ہوتا ہے، ذکر الہی انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ نمبر 4 وما والا، اور وہ چیزیں اللہ کے قریب بندے کو کرتی ہیں جو اعمال اللہ تعالیٰ نے اپنی تقرب کے لیے بندوں کے لیے مقرر کیا ہے۔ اس حدیث کو میں نے اس لیے آپ حضرات کے سامنے رکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عالم ہی ایک ایسا انسان ہے، ایسی مخلوق جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، باقی ساری دنیا جو ہے انسان کو اللہ سے دور کرنے والے ہیں۔ الدنیا کلها ملعونہ وملعونۃ ما فیہا۔ جب آپ حضرات نے سن لیا تو اب ذرا سا ایک سرسری نگاہ 2-4 باتوں پر ہم آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، ان پر ذرا غور کریں۔ نمبر 1 علماء، آج تک علماء نے کیا کیا؟ ابھی بہت ساری باتیں آپ نے سنا، وہ ہمارا موضوع ہم نے سوچا تھا لیکن ہمارے دکتور نے اس کو ہمیں کچھ اور دے دیا۔ کبھی انشاءاللہ 12-15 چیزیں ایسی ہیں، تقریباً 15 چیزیں ایسی ہیں جس کی بنا پر علماء کی اتباع ہمارے لیے ضروری ہے، وہ پھر کسی اور موقع پر انشاءاللہ۔ ابھی بتانا یہ چاہتا ہوں دوستوں، آجا علماء کو جو اللہ نے گواہی دینے، توحید کی گواہی دینے والے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کرنے والا مقام و مرتبہ عطا کیا، تو علماء نے آج تک عوام کے لیے کچھ کیا کہ جیسے لوگوں کا نا سب کچھ ہم کرتے ہیں، علماء تو مسجدوں میں اعتکاف کیے رہتے ہیں۔ آخر علماء نے کچھ کیا کہ نہیں کیا؟ یہ بڑی عجیب غریب سے بات ہے۔ آج سے 50-60 سال قبل ایک جماعت نکلی انڈیا کے اندر، تو کہا کہ علماء دین کا کام نہیں کرتے، اس لیے عوام کو ہم نے لیا۔ یہ پہلا گروہ دنیا کے اندر ہے جس نے کہا کہ علماء کام نہیں کرتے، اس لیے ہمیں جاہلوں سے کام لینا۔ اللہ اکبر! اور جاہلوں سے کام لینے لگے تو کیسے؟ یہیں ساؤتھ انڈیا سے گیا تھا، اور ممکن ہے یہیں سے گیا تھا، بیٹھا ہوا تھا، صبح سویرے قاسمی صاحب آئے، ذرا آنے میں دیر ہو گئی، میں نے پوچھا کیا ہوا، دیر کیوں ہو گئی؟ کہا اصل میں آج کچھ لوگ ہماری مسجد میں آئے ہوئے تھے، تو مسجد میں فجر کے بعد کہے ذرا رکو وہاں دین کی بات ہوگی، تو کہا وہاں دین کی باتیں کرنے لگے، تو کہا کہ استنجا کرنے میں 36 سنتیں ہیں۔ کتنی؟ اگر کوئی استنجا کرنے کے لیے گئے تو کتنی؟ 36۔ اللہ اکبر! کہنے چھوٹے استنجے کا، میں نے کہا بڑے میں؟ کہا انہوں نے کہا کل بتائیں گے۔ اللہ اکبر! یہ ہے جاہلوں سے کام لینے کا انجام آج تک۔ اللہ اکبر! کیسے کیسے شرکیہ واقعات، شرکیہ حکایتیں اور انہونے واقعات اور جھوٹی کرامتیں۔ کیوں؟ ہم نے کہا جو سینے میں ہوگا وہی زبان سے نکلے گا۔ جب یہ سینہ کتاب و سنت سے خالی ہے، جھوٹے واقعات، جھوٹی روایتیں، کہانیوں اور کرامتوں سے بھرا ہوا ہے، الاناء یرشح بما فی، بھائی برتن میں چائے ہے تو چائے چھلکے گی، دودھ ہے تو دودھ چھلکے گا، پانی ہے تو پانی ٹپکے گا، اور شراب ہے تو شراب۔ کبھی ایسا نہیں کہ پانی برتن میں شراب ہو آب زمزم نہیں ٹپکے گا۔ جب اس دل کے اندر قرآن نہیں ہوگا، حدیث نہیں ہوگا، علم صحیح نہیں ہوگا، تو جو زبان سے نکلے گا گمراہی کا راستہ ہوگا۔ اسی لیے اس گروہ نے علماء کی توہین کیا۔ آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے،
نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان کے سب سے بڑے ادارے میں جب لوگ گئے کچھ دن تو وہی ایک رٹی ہوئی کتاب دارالعلوم دیوبند کی جامع مسجد جو دارالعلوم کے اندر ہے، اس میں شیخ الحدیث کو درس دینے کی اجازت نہیں، صدر مدرس کو نہیں، شیخ التفسیر کو نہیں. کیوں؟ اصل میں یہ محلہ لوگ ہیں، ان کو مسجد و مدرسے سے فرصت نہیں. دین کا کام ہم کرتے ہیں جو کریا گھومتے ہیں، وہاں بھی بیٹھ کر کے شیخ الحدیث کو فضائل اعمال ہی سنایا. اتنے بڑے دینی ادارے کے اندر. تو میرے بھائیو یہ کہنا کہ علماء نے کیا 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 تو ہم ذرا کچھ بتانا چاہتے علماء نے کیا کیا. آؤ سب سے پہلے آتا ہے کہ دنیا میں کسی نبی کی تعلیم محفوظ نہیں ہے، اور جانتے ہیں آپ صرف ایک نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ساری تعلیمات منوال جیسے آپ نے کیا یا آپ نے حکم دیا، آج تک الحمدللہ منوال ویسے وہ چیزیں محفوظ ہیں. نہیں محفوظ ہیں؟ اور کیسے محفوظ ہیں؟ ایسا نہیں قال رسول اللہ. یہ تو بڑی تفصیلی بات ہو جائے، ورنہ دو چار مثالیں دیتا. نبی الکمال تو یہ ہے، نبی علیہ السلام پوری حدیث کا ذخیرہ اگر پڑھا جائے تو حدیث بیان کرتے ہوئے اگر ٹیک لگائے تھے تو صحابی نے کہا اللہ کا رسول حدیث بیان کرے تو ٹیک لگا کر کے. کیا ہے دکتور؟ یہ کون کام کیا ہے؟ کس نے کام کیا ہے؟ سوچو ذرا سا. نبی علیہ السلام حدیث بیان کر رہے ہیں، حدیث بیان کرتے ہوئے مسکرا دیا تو صحابہ کہتے ہیں صحابہ نے اللہ کے رسول کی تعلیم بھی محفوظ کیا اور مسکراتے ہوئے چہرے کی کیفیت بھی یاد رکھی. ہے دنیا میں کوئی ایسا؟ یہ ہے نبی کا علماء. یہ سب کس نے کیا ہے؟ اب آپ لوگ بولیں بھائی کس نے کیا؟ علماء نے کیا. اور اگر آج ہم چاہیں بھی ٹائم ہوتا تو ہمارے پاس ایسی بھی سندیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بیان کرتے ہوئے مصافحہ ملایا اور مسکرایا. صحابی نے تابعی کو بیان کیا تو بیان کرتے ہوئے مصافحہ ملایا اور مسکرایا. تابعی نے تابعین کو، ہمارے بھی استاد نے ہم کو بھی پڑھایا تو ہمارے استاد نے بھی ہم سے ہاتھ ملایا اور ویسے مسکرایا. آج 40 سندوں کے بعد ہم ابھی پڑھ کے سنا سکتے ہیں آپ کو. علماء نے یہ کیا ہے. سب سے پہلے جس مرد مومن نے، جس کے ذہن میں بات آئی کہ اللہ کے رسول کے صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے، ایک ایک کر کے اٹھتے جا رہے ہیں، ایک ایک کر کے ختم ہو رہے ہیں، کوئی ایسا نہ ہو حدیث ان کے پاس رہے اور ان کے ساتھ حدیث قبر میں چلی جائے. چند نوجوان بچے کھیل رہے تھے، کرکٹ کا زمانہ نہیں تو ورنہ کہتے کرکٹ کھیل رہے تھے. 3-4 بچے، اللہ اکبر. ان میں سے ایک نوجوان بچہ جو تھا اپنے ساتھیوں کو کہا بھائی یہ سب کل سے کھیل بند ہے، نبی کی حدیثیں جو ہیں ہر صحابی جہاں رہتا ہے صحابی کے پاس جا کر کے پوچھ کر کے نبی کی حدیثیں نوٹ کرو اور لکھو. سارے ساتھی تیار ہو گئے، لیکن یہ کام آسان نہیں تھا. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ساتھ تو سبھی شروع کیے لیکن چند دنوں کے بعد جتنے ساتھی تھے سب کنارے ہو گئے. لیکن میں نے کیا کیا؟ سن لیا کہ فلاں جگہ ایک حدیث صحابی کے پاس ہے. کہتے ہیں میں گیا اور پتا چلا صحابی سو چکے ہیں. کہتے ہیں اللہ کی قسم عرب کی لو تھی، لو گرم ہوا، ریگستان ہے، طوفان کے ساتھ گرم ہوائیں بھی ہیں اور گرم ہواؤں میں پتھر اور رمل اور کنکر بھی ہیں. کہتے ہیں اللہ کی قسم میں وہیں بیت دہلیز پر جہاں جوتے اتارے جاتے ہیں، یہ آل رسول ہے. کہتے ہیں اللہ کی قسم میں وہیں دہلیز پر بیٹھا رہتا، بیٹھے بیٹھے نیند آتی تو سوچتا کہ جا کے سو جاؤں، لیکن نہیں جاتا، اسی کے دہلیز پر سر رکھ کر کے سو جاتا. سارے دھول، مٹی، گرم ہوا ہمارے کانوں میں،
ہمارے آنکھوں میں، ہمارے بالوں میں، ہمارے بدنوں میں، اللہ اکبر، اس طرح سے ہمیں گرد آلود ہونا پڑتا. لیکن جب وہ صحابی عصر کے وقت دروازہ کھولتے اور دیکھتے کہ اللہ کے رسول کا چچا داد بھائی ہمارے دہلیز پر سویا پڑ لیٹا ہوا ہے، اس کی آہ نکل جاتی. ارے عبداللہ کیا ہوا؟ نیند کھلتی. ہم نے سنا کہ آپ کے پاس نبی کی کچھ حدیثیں ہیں، برائے مہربانی نبی کی حدیثیں ہمیں لکھا دیں. کہا اللہ کے بندے تو کیوں آیا؟ مجھے بلایا ہوتا میں آ جاتا. کہتے ہیں اس طرح سے ہم نے محنت کیا. سوال یہ ہے کہ یہ کام جس نے ابتدا کیا وہ علماء نے، پھر اس کے بعد اس آج جتنی حدیث کی کتابیں ہیں میرے بھائیوں، سب سے چھوٹی کتاب حدیث کی بلوغ المرام سمجھی جاتی ہے. ذرا دنیا میں کسی سے جا کر کے پوچھو کہ آج حدیث کا اتنا بڑا ذخیرہ جو لاکھوں کی تعداد میں ہے ہمارے بھائیوں، آج نبی کا فرمان جو ہمیں کتابوں میں، انٹرنیٹ میں، وہ کیا واٹس اپ میں، کس میں؟ واٹس اپ میں یہ حدیثیں جو ملی ہیں، ان کو کس نے 1450 سال تک کس نے محفوظ رکھا ہے دنیا میں کوئی جو ثابت کر سکے فلاں نے جس کا بھی نام لے گا وہ عالم ہی ہوگا. دوستو علماء نے 1450 سال سے یہ محنت کر کے حدیث کے سارے ذخیرے کو جمع کیا، حدیث کی شرحیں لکھی. اور حد یہ ہے یہ علماء کرام موجود ہیں، حدیث کی برکت سے کم 40,000 علماء کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، اساتذہ کا نام، شاگردوں کا نام، وقت کے لوگوں کا اس کے بارے میں کیا خیال تھا، تاکہ نبی کی حدیث سے کی سند جو ہے، سند بھی ہماری محفوظ ہونی چاہیے. یہ کام کس نے کیا ہے؟ آج تو کہا جائے کہ اپنے دادا کی سمانہ لکھے تو نہیں لکھ سکو گے، اور وہاں ایک طرف یحییٰ ابن معین ہے، دوسری طرف علی ابن مدینی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے تو غضب کر دیا تاریخ کبیر لکھ کر کے. تقریباً 40,000 علماء کی سیرت، اسی لیے کہا جاتا ہے تاریخ نویسی کا اور تاریخ کے لکھنے کا اور علماء کی سیرتیں لکھنے کا یہ سلسلہ نہ کبھی یہودیوں نے کیا تھا، نہ کبھی عیسائیوں نے کیا تھا، نہ کبھی ہندوؤں نے کیا تھا، نہ کبھی بدھسٹوں نے کیا تھا. اگر کیا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے علماء نے سلسلہ شروع کیا ہے. کوئی جو دکھا سکے؟ اسی لیے امام بخاری اللہ اکبر، اور مشقت کتنی، چراغ کے لیے تیل نہیں تھا امام بخاری کے پاس، چراغ کے لیے تیل نہیں تھا کہ چراغ جلائیں اور رات کو چراغ جلا کر کے لکھیں. اللہ اکبر، پتہ نہیں کتنے سفر کیے. کہتے ہیں مسجد نبوی کے علاوہ ہمیں سونے کی جگہ بھی مدینے میں کہیں نہیں ملتی تھی سفر میں. بس مسجد نبوی کے صحن میں انتظار کرتا، جب روشنی سورج کی روشنی ہے لکھتا رہتا، جب اندھیرا چھا جاتا امام بخاری کہتے ہیں لیٹے لیٹے کچھ یاد کرتا رہتا، اور جب چاند کی روشنی مسجد نبوی کے صحن میں آتی تو وہاں بیٹھ کر کے تاریخ کبیر لکھنے لگتا. یہ کس نے کیا ہے؟ اور آج لوگ اور ہو سکتا ہے آج کوئی یہ کہے امام بخاری کو دعوت کا طریقہ معلوم نہیں. غیر مسلموں کو دعوت دی. ہاں ذرا سوچو، امام بخاری کو معلوم نہیں. ارے امام بخاری تو ایسے تھے کہ ہندو دیکھ کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا. کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آج تاریخ شاہد ہے کہ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو جب جیل میں کوڑے لگائے جاتے، کوئی شیخ، کوئی تاجر، کوئی زمیندار، سب تم دبا کر کے بھگے ہوئے تھے. پورے حکومت کا 20 سال جس نے مقابلہ کیا ہے فتنے خلق قرآن میں، وہ احمد بن حنبل ہیں جن کو کہا جاتا علماء اہل
سننا، علماء اہل حدیث، اللہ اکبر، امام اہل حدیث، امام اہل حدیث. کیا کہا تھا جب کوڑے مارے جاتے، ظالم ان پر ظلم کرتے، تو ایک ہی بات کہتے، بیننا و بینکم یوم الجنازہ. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے کیا کہتے ہیں؟ ظالموں، آج مجھے تم اکیلا سمجھتے ہو، سب لوگوں کی زبان بند ہو گئی ہے، سب گونگے ہو گئے ہیں، روپوش ہو گئے ہیں، صرف احمد بن حنبل کو اکیلا سمجھتے ہو. اللہ کی قسم سن لو ظالموں، احمد اکیلا نہیں ہے، احمد کے چاہنے والے دنیا میں کتنے ہیں، اس کا فیصلہ اس دن ہوگا جب احمد کی روح قبض ہوگی اور احمد کا جنازہ اٹھا کر جائے گا. بیننا و بینکم یوم الجنائز، ہمارا تمہارا فیصلہ جنازے والا دن کرے گا. کہیں موقع ملے تو مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر پڑھیے گا. اب بعض لوگوں نے یہاں تک نقل کیا کہ بغداد کے 20,000 عیسائی صرف جنازہ دیکھ کر کے مسلمان ہوئے. اب یہ کہا جائے انہوں نے غیر مسلموں میں کام نہیں کیا، اللہ اکبر. اس کا مطلب ہے اگر ان کو ہٹا دیا گیا تو تم بغیر باپ کے رہ جاؤ گے. بھائی بغیر باپ کا مطلب تمہارا نسل کوئی، تمہاری نسل علمی نسل کیوں؟ دکتر موجود ہیں. محدثین کہتے تھے جیسے رشتے کا نسب چلتا ہے ایسے اہل علم کا حدیثوں سے نسب چلتا ہے. اگر ان کو نکال دیا تو اب تمہارا راہبر پیشوا کوئی باقی نہیں رہ جاتا. یہ احمد بن حنبل. بہرحال امام بخاری نے جیسے تاریخ کبیر لکھی، اللہ اکبر. لوگوں نے دیکھا جب واپس لے کر کے آئے تو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا ہے کیا ہے انہوں نے کیا. جب بخارا لے کر کے آئے، خراسان پہنچے تو وہاں کا ایک بادشاہ تھا، اپنے استاد کو دکھایا. امام بخاری نے اپنے استاد کو دکھایا، کہا استاد میں نے یہ راویوں پر، رجال پر ہم نے کتاب لکھی ہے اور اس کا نام رکھا ہے تاریخ، آپ ذرا بتائیں، آپ نظر ثانی کریں. انہوں نے پڑھا، استاد نے پڑھا، بڑا مزہ آیا. پھر چادر اٹھائی اور امام بخاری گئے ہوں گے اندر ان کے کچھ چائے پان کے لیے. اس وقت کا جو دستور تھا، آئے تو دیکھا کہ استاد جو ہے اپنی چادر میں پوری تاریخ کبیر کا گٹھر باندھ لیا ہے، پورا گٹھر تاریخ کبیر کا باندھا. کہا کیا ہوا کیا ہوا؟ کہا ذرا سنو میں بھی بات بتاؤں گا. کہ اٹھائے اور وقت کا جو وہاں کا بادشاہ تھا امیر، اس کے پاس لے کے گئے اور امام بخاری کے استاد نے کہا یا امیر، اے امیر میں تمہیں ایک جادو دکھلاؤں، ایسا جادو کہ ایسا جادو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. کہا کیا جادو ہے؟ بادشاہ بھی سمجھا شاید کوئی مداری ہوگا، مداریوں کی طرح گٹھر باندھ کر کے لایا ہے. کہا کھولو. جب کھولا تو اس میں تاریخ کبیر تھی، 40,000 راویوں کا تذکرہ. کتنا؟ اور کیا ہوا؟ پیدا کب ہوا، مرا کب، کہاں کہاں علم حاصل کرنے کے لیے گیا اور کن سے پڑھا اور کن لوگوں نے پڑھایا. اور تعجب کریں گے اگر وہ کہے کہ علماء نے کیا کیا، اللہ کی قسم تعجب کریں گے. انسان جوانی میں کس سے پڑھا تھا اور بڑھاپے میں کس سے پڑھا یہ بھی نوٹ کر دیتے ہیں، ہے نا دکتور؟ ہاں کیا نوٹ کر دیتے ہیں؟ جوانی میں پڑھا، ادھر اس کی عقل برابر تھی، اور فلاں سے جو پڑھا تو اس کی عقل ذرا سا کمزور ہو. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے دنیا میں ہے جو نبی کی حدیث کے لیے اتنی قربانیاں دے ہے میرے بھائیوں، وہاں سے لے کر کے آخر تک بتانا چاہتا تھا. حدیث کو جمع کیا، قرآن کو جمع کیا، تفسیریں لکھی. اس کے علاوہ علماء نے کیا کیا وہ بھی ذرا سنو. بڑی اہم چیز، ہمیشہ آج جو مدارس، یہ مساجد، یہ مراکز جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ سب کس نے قائم کیا؟ شیخ نے تو پیسہ دیا، صرف پیسہ دیا. ساؤتھ انڈیا کا عمر آباد، کاکا عمر نے پیسے سے زمین تو خرید لیا، مدرسہ بنا دیا اور طلبہ کو دعوت دے دی.
اب پڑھانے کی باری آئی تو کوئی مولوی نہیں مل رہا تھا. دیکھا آپ نے, کوئی مولوی نہیں مل رہا ہے. بڑے بھاگ دوڑ کیے تو کہیں جا کر کے یو پی میں عالم ملا. عمارت بھی مدرسے کی شکل اس وقت اختیار کی جب عالم نے آ کر کے پڑھانا شروع کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ جتنے ہیں مدارس, مساجد, مکاتب, یہ ساری ایک مدرسے کے قائم کرنے کے لیے یہ جانتے ہوں گے, یا جس عالم نے مدرسہ قائم کیا اس کو معلوم ہوگا کہ ایک مدرسہ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے. خصوصاً اس زمانے میں اگر دکتور ایک مدرسہ قائم کر لے اور دوسرے دن نئی شیروانی پہن لے, دیکھو چندہ وصولہ, اور دیکھا آپ نے, آپ تو یہ ہے, یہ علماء کا جگر اور دل ہے جو تمہارے تانوں پر بھی صبر کر کے دین کا کام کرتے رہتے ہیں. ہے کوئی ایسا صبر کرنے والا؟ کتنی قربانیاں مساجد کے لیے, مدارس کے لیے, مکتبات کے لیے, مراکز کے لیے علماء کتنی قربانیاں دیتے, وہ بھی ذرا سنو. نمبر 3, علماء نے کیا کیا؟ ہم پرانے نہیں. آج لوگ کہتے ہیں ہندوستان میں علماء نہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہی نا. اس چار مینار میں جب ہمارا پروگرام آج سے کئی سال پہلا رکھا گیا تو ہمارا بھی درس بند. کیوں؟ یہ عالم نہیں ہے. ہاں, اور فتویٰ دینے والے سب انگوٹھا چھاپ. یہ بھی نہیں کہ آپ کچھ پڑھے لکھے ہو, سب کے سب کیا ہے, یہ ہیں. ہاں, کسی کو علم نہیں ہے. آج سب سے بڑا استاد لوگوں کا, پہلے تو انٹرنیٹ تھا, کمپیوٹر تھا, اور آج سب سے استاد الاساتذہ جو ہے واٹس ایپ بنا ہوا ہے. اسی نے زیادہ بیڑا کر کے کیا ہے. ہمیشہ یاد رکھو, علماء کے بغیر اگر کبھی علم حاصل کرنے کی کوشش کرو گے تو انما العلم بالتعلم, اللہ رسول نے فرمایا علم وہی معتبر ہوگا, نفع بخش, جو علماء کے سامنے گھٹنا ٹیک کر کے حاصل کیا جائے گا. ان چیزوں سے فائدہ اٹھائے, لیکن مین چیز کیا ہے؟ علماء. بلکہ سن لو, اہل علم کہتے تھے, اور امام شافعی تو بہت غصہ ہوتے تھے, سمجھ گئے نا. اس زمانے کے لوگوں کو پتہ نہیں کتنا برا بھلا کہتے. کہا جاتا ہے دین کے لیے کتاب اللہ اور رجال اللہ دونوں کی ضرورت پڑتی ہے. کتنے کی ضرورت؟ یاد رکھنا, کتاب اللہ اور رجال اللہ دونوں کی ضرورت پڑتی ہے. اگر کسی کے پاس کسی قوم میں کتاب اللہ ہو اور رجال اللہ نہ ہو تو وہ قوم کبھی ہدایت قائم نہیں رہ سکتی. کیوں؟ سنن ابی داؤد, سنن ترمذی, سنن ابن ماجہ, مسند احمد بن حنبل, بہت ساری کتب متعدد روایتیں ہیں. ایک دن نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ سفر کر کے جا رہے تھے, سفر پہ تھے, راستے میں آپ نے کچھ پیشین گوئیاں کی تو سننے والوں نے کہا متا ذاک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ نے وہ بیان تو کیا پیشین گوئی, لیکن یہ کب ہوگی؟ تو فشخص بصرہ الی السماء, اللہ کے رسول اپنی زبان نگاہ مبارک کدھر اٹھائی؟ آسمان کی طرف, اور کیا فرمایا؟ ھذا اوان یختلس فیہ العلم, یہ فتنے, یہ برائیاں, یہ گروہ بندیاں, یہ گمراہیاں اس وقت ہوگی. ھذا اوان یختلس فیہ العلم, یہ اس وقت ہوگا جبکہ علم اٹھ جائے گا. جیسے سنا لوگوں نے, ایک صحابی تھے زیاد ابن لبید, یہ اپنے قبیلے کے سردار اور چودھری تھے, جو کوئی فیصلہ نہ کر سکے یہ فیصلہ کرتے تھے. ان کی چودھراہٹ بڑی مشہور تھی,
بڑے سردار تھے، یہ بول پڑے یا رسول اللہ کیف یخترس منا العلم، آپ کیا فرما رہے ہیں علم ہم سے اٹھ جائے گا؟ لا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم علم ہم سے نہیں اٹھے گا۔ کیوں؟ ہم نے آپ سے پڑھا وَنُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا، اور ہم اپنے بیوی بچوں کو پڑھا دیں گے، وَيُقْرِئُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ، اور ہمارے بیوی بچے اپنے بیوی بچوں کو اور وہ اپنے بیوی بچوں کو اس طرح سے پڑھاتے رہیں گے۔ آپ کیسے فرماتے ہیں کہ علم اٹھ جائے گا؟ آج فرمایا او یا زیاد بن لبید ان کنت لأعدک من افقہ اہل المدینہ، اے زیاد ہم نے تو سنا تھا کہ مدینے کے بڑے سمجھدار لوگوں میں سے ہو، لیکن آج اتنی معمولی سے بات تم نہیں سمجھ سکے۔ اللہ رسول صحیح کہہ رہے ہیں، علم کیسے اٹھے گا؟ ہم نے آپ سے علم سیکھا، ہم اپنے بیوی بچوں کو سکھائیں گے، بیوی بچے اپنے بچوں کو سکھائیں گے، اس طرح سے قیامت تک علم باقی رہے گا، آپ بالکل بے فکر رہیں۔ آپ نے فرمایا زیاد تم تو بڑے سمجھدار مشہور تھے، اما تری ہؤلاء الیہود والنصارى، کیا تم دیکھتے نہیں یہ یہود و نصارہ؟ اللہ اکبر، اما تری ہؤلاء الیہود والنصارى، اے زیاد کیا یہودیوں کو عیسائیوں کو دیکھتے نہیں؟ یہودیوں کو وہم یقرؤون التوراۃ والانجیل، ان کے ہاں تورات اور انجیل پڑھی جاتی ہے، ایسے پڑھی جاتی ہے اور تقسیم کی جاتی ہے اور اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن ذرا بتاؤ جب ان کے ہاں جب وہ عمل نہیں کرتے تو کیا فائدہ کتاب اللہ کے رہنے سے؟ آپ نے اشارہ یہ کیا کہ علماء اگر ہٹ جائے تو آسمانی کتابیں ہدایت کے لیے کافی نہیں، ورنہ کیا ہوگا معلوم ہے؟ کیا ہے؟ ہمارے پاس ایک تو پٹھان اور دوسرے فوجی، سمجھ گئے نا؟ ایک تو پٹھان دوسرے فوجی، وہ آتا تھا برابر درس قرآن ایسے دیکھے چلا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا تم درس میں نہیں بیٹھتے، کہا کیا ضرورت ہے درس میں، نہیں بیٹھوں گا، یہ وہابی ہے بھائی نہیں بیٹھوں۔ بعد میں اور لوگوں نے کہا کچھ نہیں، 2-3 مہینے کے بعد اب فتویٰ دینا شروع ہوا، اب عالم ہو گیا۔ کیا کہتا ہے؟ اللہ کی قسم، پورے شارجہ میں اللہ کی قسم مسلمانوں سے اچھے تو ہندو نکلے۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا مسلمانوں سے اچھے تو کون نکلے؟ ہندو۔ کہا ہندو قرآن پر عمل کرتا ہے اور مسلمان جو ہے قرآن پر عمل نہیں کرتا۔ ارے لوگوں نے کہا ظالم توبہ کر۔ کہا کہ میں ثابت کروں گا۔ کہا کیا ثابت کرو گے؟ کہا خان صاحب نے کہ ہم آپ کو سب کچھ دکھا دیں گے۔ کہا کیا دکھاؤ گے؟ کہا کہ دیکھو قرآن کہتا ہے مردوں کو جلاؤ اور مسلمان مردوں کو دفناتے ہیں اور ہندو مردوں کو جلاتا ہے۔ آئی بات سمجھیں؟ مسلمان دفناتا ہے اور ہندو قرآن پر عمل جو ہندوؤں کا ہے، اور مسلمان دفنا کر کے قرآن کو چھوڑ دیے۔ اب فتویٰ دے رہے ہیں بہت زور شور کے ساتھ۔ ہم نے کہا ایک تو پٹھان دوسرے فوجی، کس کی بات مانے گا؟ بہت شور مچا، بڑی بات آگے بڑھ گئی۔ ہم کو کچھ شک پڑا، میں نے کہا پوچھو کہاں؟ کہا قرآن میں لکھا ہے، پہلے پارے سورۃ البقرہ میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا لاؤ ہمیں سمجھ گئے تو اصل میں لکھا ہوا تھا یحیی و یمیت، یحیی مارتا ہے اور سمجھا آپ نے؟ کیا اس نے پڑھا هو الذی یحیی و یمیت، اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ ہی یہ جو لوگوں کو مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ کیوں؟ یہ ہے مسٹر لوگوں کا، یہ ان کا حشر ہے جو علماء کو معمولی سمجھ کر کے علماء کے باپ بننا چاہتے ہیں، علماء کو بھی سکھلانا چاہتے ہیں، یہ ان کا حشر ہے۔ ہوا کیا؟ اثر میں جیم پر
زیر پڑھنے کے بجائے کیا پڑھ دیا؟ زبر ہے. لکھنے والا لکھ رہا ہے هو الذی یحیی و یمیت، اللہ ہی کی ذات ہے جو لوگوں کو مارتی ہے اور جلاتی ہے. حضرت خان صاحب نے جیم پر زبر پڑھا چلاتا ہے. دیکھا آپ نے، یہ انجام ہوتا ہے استاد کا دامن چھوڑ دینے کے بعد، عالم علماء سے تعلق ختم کر دینے کے بعد. اسی لیے ہمیشہ اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ انما العلم بالتعلم، علم وہی معتبر ہوتا ہے جو علماء کے ذریعے. ہمارے اساتذہ بتاتے تھے، شیخ الکلمیہ نذیر حسین محدث دہلوی اتنے بڑے عالم، اور ان کے شاگرد حافظ عبد العزیز رحیم آبادی حسن البیان، اللہ اکبر، کہا جاتا ہے اتنا بڑا مناظر اس وقت دنیا میں کوئی نہیں سمجھا جاتا تھا. جتنے بڑے کون تھے؟ مولانا عبد العزیز رحیم آبادی، بڑے زبردست مناظر تھے. اللہ اکبر. میاں صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے آئے تو بخاری ترمذی پڑھ لیتے تھے، جلالین نہیں پڑھتے تھے، وہ جلالین میں شامل نہیں ہوتے تھے. ایک دن اور میاں صاحب جب سوال کریں تو جو لوگ حاضر رہتے تھے ان سے پہلے خود جواب دے دیتے تھے. میاں صاحب بھی نہیں، بھائی اس کی مرضی نہیں، جلالین ہمارا درس جلالین نہیں پسند ہوگا، نہیں سنتا. بہرحال میاں صاحب جب جواب سوال کریں تو جو لوگ درس میں رہتے تھے ان سے پہلے مولانا عبد العزیز رحیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ جواب دے دیں. ایک دن پوچھا میاں صاحب نے، ہاں بولو، جس سے پوچھا وہ بھی، دوسرا وہ بھی سر جھکایا، ہاں مولوی عبد العزیز، ہاں مولوی عبد العزیز. وہ پرانے زمانے میں جو کتابیں آتی تھیں، حاشیہ یہاں بھی پورا چاروں طرف سے، کہ حاشیے میں کہیں بھی جواب تو مل جائے. آخر کار عبد العزیز رحیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ مایوس ہو گئے، ہتھیار ڈال لیا، کہا استاد معذرت چاہتا ہوں اس کا جواب مجھے معلوم نہیں. کہا بیٹے مرتے دم تک استاد سے جڑے رہنا، کبھی استاد سے آگے نہ بڑھنا، استاد اپنے علماء سے کبھی بے نیازی اختیار نہیں کرنا. حالانکہ اتنا اونچا مقام مرتبہ کہا جاتا ہے. مدراس میں جب آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس ہو رہی تھی، ایک دن ہوئی، دو دن، کسی دن کسی شاعر کو شعر پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ آپ اشعار بنائیں، اور اس عالم شاعر نے مولانا ثناء اللہ امرتسری بیٹھے ہوئے، مولانا ابراہیم سیالکوٹی بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے علماء پورے ہندوستان کے بیٹھے ہوئے. اللہ اکبر. جب اس نے پڑھا، کیا خوب ہوتا اگر آج وہ بھی زندہ ہوتے عبد العزیز نامی حسن البیان والے. کہتے ہیں جب یہ شعر پڑھا تو جلسے میں شاید ہی کوئی ایسا انسان رہا ہو جس کے آنکھ میں آنسو نہ جاری ہو گئے ہوں. اور سب سے زیادہ رونے والے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو دوستو علم یہ بتا رہا تھا، علماء نے عوام کے فائدے کے لیے، سب کو نہیں، ہم ہندوستان کے بارے میں، کہ ہندوستان کے علماء کے بارے میں انہوں نے کیا کیا، آج تک کچھ نہیں کیا. بلکہ ہمارے بارے میں تو لوگ کہتے ہیں اس کو ممبر کے علاوہ کیا اس کو معلوم ہے، واللہ ایسے ہی کہتے ہیں. ایک صاحب نے تو یہاں تک کا بڑے روشن خیال ہے، شیخ ظفر کو توحید کے علاوہ اور کچھ معلوم ہے، یعنی توحید معلوم ہے، توحید معمولی چیز ہے. اب سمجھ جاؤ کون سے ہوں گے کس گروہ کے، وہی ہے جو بغیر علماء کے ساری جماعت مسٹروں کی ہے. ہاں کوئی عالم نہیں، سارے کے سارے مسٹر، ہاں سارا بیڑا مسٹر اور ڈاکٹر میں پھنسا ہوا ہے سارا معاملہ. اللہ اکبر. عوام کے فائدے کے لیے، عوام کے لیے کیا کیا؟ حیات حکمت قرآن گیری ببندہ صوفی و ملا اسیری بایا تسترا کارے جدے نیست کی ادیاسی نے او آساب امیری. ہندوستان کا مسلمان الحمدللہ کا ترجمہ نہیں جانتا تھا، قرآن کے قریب نہیں جانے دیا جاتا تھا. مشکات ایسے ٹانک دی جاتی تھے نیچے برکت آ جائے گی،
قرآن ایسے رکھ دیا جائے پورے گھر میں برکت ہو بس، اور قرآن نہ پڑھنا ہے نہ سیکھنا ہے۔ سب سے پہلا مرد مومن جس نے ہندوستان کے مسلمانوں کو قرآن سے آشنا کرایا اور قرآن پڑھنے اور قرآن کا ترجمہ سیکھنے کی رغبت دلائی، وہ کون تھا؟ کون تھا؟ قتل کس کو کیا جا رہا ہے؟ کفر کا فتویٰ کس پر لگایا جا رہا ہے؟ تلواریں کس کے گردن پر چلائی جا رہی ہیں؟ چاقو کس کے پیٹ میں گھسایا جا رہا ہے؟ وہ ایک عالم دین تھے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، ترجمہ کر کے فارسی میں عوام کے پیش کیا گیا۔ سب سے پہلی تفسیر جو اس بر صغیر کے اندر ہے ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز نے اردو میں کیا تاکہ لوگ کم سے کم قرآن کو پہچان لیں۔ کیا کیا علماء نے؟ علماء نے لوگوں کو قرآن سکھلایا، قرآن بتلایا، پھر فارسی میں ترجمہ تھا۔ ان کے بیٹے شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے عربی میں اردو میں ترجمہ کیا، جو سب سے بڑا ترجمہ سمجھا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، علماء نے اس طرح سے کوشش کر کے اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے آج ذرا دیکھو، کم سے کم اگر دیکھا جائے تو کئی سو تفسیریں قرآن پاک کی اردو میں صرف اہل حدیثوں نے لکھی ہے تاکہ عوام قرآن سے آشنا ہو سکیں، لیکن بس آیت نمبر نہیں بتاتے تھے، کیونکہ وہ لوگ سمجھتے تھے آیت نمبر بتانا بھی بیوقوفی ہی ہے۔ یہ سمجھتے تھے، آیت نمبر نہیں بتاتے تھے۔ ہاں سمجھایا، بغیر سانس کے سورت نمبر، آیت نمبر، فلاں نمبر، آگے کچھ لوگ ہوں گے جو حرف نمبر بھی بتائیں گے، سمجھ گئے نا؟ قرآن تو نہیں سمجھا سکتے، نمبر بڑے یاد ہیں لوگوں کو۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو، کس نے لوگوں کو سکھلایا؟ حدیث کا ترجمہ کس نے کیا معلوم ہے؟ ایک اہل حدیث عالم مولانا ابو الحسن سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری کا ترجمہ اور 32 جلدوں میں صحیح بخاری کی شرح لکھی تاکہ عوام بھی حدیث سے جڑ جائیں۔ اسی لیے حدیث جب عام ہو گئی، حدیث پڑھنے لگے تو لوگ باطل عقائد کو چھوڑ کر کے کتاب و سنت پر عمل کرنے لگے۔ پھر یہی تک نہیں، پوری صحیح ستہ کا ترجمہ، حدیثوں کا صرف لوگوں نے نام سنا تھا، دیکھی نہیں تھی حدیث کی کتابیں۔ اس بر صغیر میں نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمت اللہ علیہ نے کوشش کر کے پوری صحیح ستہ کا ترجمہ کروایا۔ نواب وحید الزمان اور نواب بدیع السماء، اور کمالے دونوں شیعہ تھے، یہ بھی یاد رکھنا۔ کیا تھے دونوں؟ باپ تو پکا شیعہ تھا لکھنؤ کا، مسیح الزمان، پھر تھوڑا سا سدھرا، بیٹا بدیع السماء یہ الحمدللہ سنی بنا، اہل حدیث بنا۔ مولانا وحید الزمان یہ بڑے کٹر شیعہ تو ہو گئے، لیکن کہتے تھے بغیر تقلید کے آدمی مرا تو کفر پا مرے گا۔ مناظرہ کیا اپنے بیٹے بھائی بدیع السماء سے، یہ بھی ہمت ہار گئے، کتاب سنت پر عمل کیا، میاں صاحب سے حدیث پڑھی، نواب صاحب کے ہاں پہنچے، اللہ اکبر، انہوں نے پوری صحیح ستہ کا ترجمہ کیا۔ اور ایک بات اور بتائیں، ایک کتاب لکھی تھی تسہیل الباری، لکھنا شروع کیا، کیا؟ بخاری کی شرح اردو میں، اور صرف ایک پارے کی تفسیر تقریباً 840 صفحے میں تھی۔ یہ بیٹھے بیٹھے علماء جو مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں بیکار نہیں، پوری امت کو چراغ جلا کر کے لائٹ سپلائی کرتے رہتے ہیں۔ ہاں، یہ نہ کہنا کہ مولوی مسجد میں رہ گیا، مسجد ہی کا کرامت ہے۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی الزجاجہ الزجاجۃ کأنہ کوکب دری۔ مسجد ہے کیا؟ اگر کوئی انسان مسجد کے ممبر اور مسجد کو سامان رکھا ہے کوئی عالم، وہ تانا کا مستحق نہیں، پاور ہاؤس پر بیٹھا ہے وہ۔ قرآن نے کہا سورہ نور اٹھاؤ، قرآن کیا ہے؟ یہ مسجدیں کیا ہیں؟ یہ مسجدیں ایک گھر ہیں، سمجھو تاک ہے، اس میں چراغ جلایا جاتا ہے، اور ایک درخت ہے، وہاں تیل کی سپلائی ہوتی رہتی جی۔ ہاں چلیں، تو
کیا بتا رہا تھا میں؟ مسجدیں اللہ رب العالمین نے فرمایا چراغ ہے. اب وہیں سے ایک آدمی خطبہ سنتا ہے, دل میں بات اتر جاتی ہے. اب ذرا سوچو, آپ تو کہیں روڈ پر اگر کھڑے ہو گئے تو کتنے 10-5 ورنہ ایک پنڈت کو پکڑا اکیلے ہی رہا گا. آپ دعوت دینے والے 3 ہو گئے, پنڈت جو ہوگا. اور دکتور نے اگر خطبہ دے دیا مسجد میں, 500 آدمی تھے اور دل میں بات اتر گئی, 5 اپنے اپنے گھر جمعے کے خطبے کے بعد گئے اور ہر ایک کی فیملی چلو کم سے کم ہم تو ہمارے 2 کا چکر ہے, تو کم سے کم 500 آدمی گھر ہیں تو کتنی فیملی ہوئی؟ کتنے آدمی ہو جائیں گے؟ 500 تو جمعہ خطبہ سنے, 500 گھر میں گئے, 1,500 لمحے بھر میں ڈاکٹر صاحب نے خطبہ دیا اور 1 گھنٹے کے بعد 1,500 تک اللہ کا پیغام خطبے کی برکت سے 500 گھر میں پہنچ گئے. دیکھا آپ نے؟ اور وہ بھی کہیں ماشاءاللہ ہم لوگوں کی طرح ہو جو 2 ہم 2 ہمارے 2 کا چکر نہ ہو. جتنا آ رہے ہیں آنے دو, پھر تو ماشاءاللہ کیا پوچھنا ہے. اگر ایک گھر میں 10 ممبر ہے تو 3,000 اللہ تعالیٰ کا پیغام. اور اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کتنے لوگ ایسے ہیں خطبہ سنتے ہیں ہمارے ہاں, اور جانے کے بعد سارے رشتے دار جب کھانے پر جمعے کے بعد ٹیبل پر بیٹھتے ہیں, اللہ کی قسم لوگ کتنے ایسے ہیں. مجھے بتایا کہ اس وقت تک لقمہ نہیں اٹھانے دیتے جب تک کہ پورا خطبہ ان کو سنا. آپ نے کیا سمجھا؟ آپ نے تو چند آدمی کو پکڑا, عالم نے اپنے خطبے کے ذریعے مسجد کی برکت سے 3,000 کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا. یہ ہے علماء کا مقام مرتبہ. تو بتا رہا تھا کہ حدیث کا ترجمہ اور بہت ساری چیزیں, یہاں تک کہ ایک بات اور بتا دیں آپ لوگوں کو, یہ علماء نے کیا کیا؟ جاہلوں کی تعلیم کا, جاہلوں کی جہالت دور کرنے کے لیے انہوں نے اپنے وقت لگائے, ٹائم دیا, چھوٹے بچوں کے لیے مکتبات قائم کیے. اور یہ مکتبات جو قائم ہو رہے ہیں یہ سلسلہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں بچوں کے لیے قائم کیا تھا. آج تک علماء اس سلسلے کو قائم کیے ہیں. آج ایک مدرسہ اگر شیخ عبدالمجید عزیز مسجد بناتے ہیں, اللہ کی قسم سوچتے ہیں ایک کمرہ صبح شام بچوں کے لیے تعلیم کے لیے بنا دو. یہ کون کر رہا ہے؟ پوری امت کی فکر کون کر رہا ہے؟ صرف علماء ہی ہوتے ہیں. بہت ساری باتیں ہیں. ایک چیز اور بتائیں, یہ ہندوستان ایک ایسا ملک تھا جہاں عورتوں کی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں تھا, بلکہ تعلیم نہیں, عورتوں کے تعلیم کو ناجائز سمجھا جاتا تھا. اور صحیح حدیثیں تو یاد نہیں تھی, ایک موضوع جھوٹی حدیثیں تیار کر رکھا تھا. کیا؟ عورتوں کو سورۃ النساء بھی نہیں سکھلانا, عورتوں کو لکھنا پڑھنا نہ سکھلاؤ, اور نیچے کے منزل میں رکھنا, کبھی اوپر والی منزل میں عورتوں کو. اللہ اکبر. بے ایمانوں کو اپنی ماں, اپنی بہن, اپنی بیٹیوں پر بھروسہ نہیں تھا ظالموں نے. حدیث کہی اور کہا کہ اپنی بیٹیوں کو, اپنی بیویوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی عورتوں کو خبردار, بالا خانے میں پہلی منزل پر نہیں, نیچے رکھنا, گراؤنڈ فلور پر, اوپر نہیں آباد کرنا, اور لکھنا پڑھنا نہیں سکھانا. وجہ کیا ہے؟ آگے جھوٹی حدیث میں, اگر اوپر سکھلاؤ گے تو جھانک کر کے مردوں کو دیکھیں گی, ہو سکتا ہے بے ایمانوں کی ماں ایسی رہی ہو, ہاں ان کی بیٹیاں ایسی ہی رہی ہوں. نمبر 2, حدیث کہنے والوں نے کیا کہا؟ اگر لکھنا سکھا دو گے تو پرچی بازی کریں گی عشق سے کسی مرد کے ساتھ. اللہ اکبر. اس لیے ان کو لکھنا بھی نہیں سکھانا. دیکھو, عورتوں کو تعلیم سے روکنے کے لیے تقریباً اس سرزمین ہند کے اندر تقریباً 1250 سال, کتنے؟ 1250 سال تک ہندوستان کی عورتوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں تھی, لکھنے کی اجازت نہیں تھی, اور ان کو پڑھنا بھی نہیں سکھلانا. کیوں؟ اگر کوئی عاشق چپکے سے
चिट्ठी लिख के भेज देगा तो उसको पढ़ लेगी। इसलिए बिल्कुल अनपढ़ रखो। अल्लाह अकबर। इस बुरी रस्म को आज पूरे हिंदुस्तान में, आज अभी बताया किसी ने, कितने सेंटर तो यहां हो गए हैं, कहां? बेंगलोर में। आज लड़कों से ज्यादा लड़कियों के मदरसे कायम किए जा रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते कलकत्ता में था, हैरत हुई। बड़े बड़े सेंटर, बड़े बड़े मराकिज औरतों के, बड़ी औरतों के, छोटी औरतों के, और हमने देखा बूढ़ी से बूढ़ी औरतें आ रही हैं, पूरे सेंटर औरतों से भरे हुए हैं। ये सारी चीजें कहां से आई? एक अहले हदीस आलिम, एक मर्द मोमिन आलिम था, किसी वजीर ने इंतजाम नहीं किया, किसी जमींदार ने नहीं, किसी मालदार ने नहीं इस सिलसिला कायम किया। सबसे पहला मर्द मोमिन मौलाना शमसुल हक साहब अदीम आबादी साहिब और माबूद हैं, जिन्होंने इस छोटी हदीस को एकत्र लिखा और इसका पर्दाफाश किया। ये नबी का फरमान नहीं है, ये एक मौजू हदीस है, ये बातिल है, ये किसी शैतान का कलाम है, ये नबी का कलाम नहीं है। अल्लाह के रसूल ने तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम करार दिया है, और फिर उस हदीस को बातिल करार दे करके एक बाकायदा किताब लिखी, तालीम निस्वा भी जरूरी है। ये पहला मर्द मोमिन है सरजमीन हिंद का, इस बर्रे सगीर का, जिसने औरतों में तालीम आम करने के लिए कलम भी उठाया, जबान भी खोला और फतवे भी दिए। आज कहा जाए उलमा क्या करते हैं? अल्लाह अकबर। बहुत सारी बातों में से एक बात और आप लोगों को बताएं। 1250 साल, अल्लाह अकबर, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क था जहां अकीदे पर कोई किताब नहीं थी, जहां अकीदे पर कोई किताब नहीं थी। 1818 ईस्वी, 19 ईस्वी, ये तारीखें हैं। सबसे पहला मर्द मोमिन जिसने गालियां सुनी, जिसने पत्थर बर्दाश्त किए, जिस पर लोग लानत भेजे, और जिस पर आज तक कुफ्र का फतवा दिया जा रहा है, और शायद आज तक दुनिया में इतनी बद्दुआएं और इतनी गालियां किसी ने न सुनी हो। एक मर्द मोमिन ने हिम्मत किया, जिनका नाम है शाह मोहम्मद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह। ये पहला मर्द मोमिन है जिसने कलम उठाया और तक़वियतुल ईमान नामी किताब लिखी। और कभी इंशाल्लाह बताएंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद कहते हैं, मेरा बाप बड़ा टेढ़ा था, मेरा बाप बहुत टेढ़ा था। कहा इतना बददिमाग किसी का बाप नहीं रहा होगा। कहता है, कहते मेरा बाप कहता तो दुनिया हिंदुस्तान में 2.5 मुसलमान है बस। कितने? ये मुस्लिम दौर का, अंग्रेजों से पहले। कहते हैं बस 2.5 मुसलमान है बस। कहते मैंने पूछा वालिद साहब कौन? कहा एक पूरा मुसलमान मैं हूं। हाँ मैं पूरा मुसलमान हूं। और दूसरा जो है वो फजल हक है, और तीसरा आधा कौन है? कहा अहमद रजा आधा है। यानी अहमद रजा खां को भी पूरा मुसलमान नहीं समझता था। लेकिन कहते हैं वही मौलाना अबुल कलाम आजाद कहते हैं, घर को आग लग गई घर के चिराग से। कहते मुझको अहले हदीस बनाने वाली 3 किताबें हैं। आज पूछते हो इतने बड़े मुशरिक की औलाद को हिदायत कहां से मिली? अहले हदीस किसने बनाया? कहते 3 किताबों ने हमारा मिजाज साफ किया और मैं अहले हदीस बना। नंबर 1 तक़वियतुल ईमान। कौन सी? क्यों? हर आयत, हर मसला अकीदे का जो बयान किया गया उसके दलील में कुरानी आयत, नबी की हदीस। दूसरी किताब कहते हैं ये थी मौलाना खुर्रम अली बलहोरी, कानपुर के थे। अभी मैंने कानपुर में तारीख बयान की उनकी। ये शाह इस्माइल शहीद के शागिर्द थे। उन्होंने किताब लिखी थी नसीहतुल मुस्लिमीन, नसीहतुल मुस्लिमीन। कहते हैं ये, कहते हैं तौहीद में तो हो गया था अहले हदीस, लेकिन अभी मामला था इत्तिबाए
سنت کا. کہتے ہیں میاں نذیر حسین جب احمد نگر کے جیل میں انگریزوں نے قید کر رکھا تھا تو وہاں میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہمیں مل گئی معیار حق. اس کو پڑھا تو بچی کچی ساری کسر ختم, کتاب اللہ سنت رسول ہو کر کے پر عمل کر کے اہل حدیث بن گیا. سوال یہ ہے میرے بھائیوں, عقیدے سے آشنا کرانے والے پورے بر صغیر کے مسلمانوں کو کالی ماتا کی قسم کھائی جائے, اللہ اکبر, چیچا کار نکل آئے تو کتنی مصیبتیں ہندوانی رسمیں سب کیسے مٹی؟ تقویت الایمان سے. اس سے زیادہ بڑا ایٹم بم آج تک کفر پر فرسایا نہیں گیا. جو بمباری کس نے کر دیا؟ تقویت الایمان نے. کس نے سب کیا میرے بھائیوں؟ یہ علماء نے کیا. اب گالیاں انہوں نے سنی, اور ذرا سنو, اللہ اکبر. سب چھوڑ دو, وقت ختم ہو رہا ہے. دکتور بھی بار بار دیکھ رہے کب بند کرتا ہے یہ, سمجھ گئے نا, دکتور بھی دیکھ رہے. ہم کہتے ہیں اس سرزمین ہند پر سب سے بڑی مصیبت جو تھی دین اکبری تھا. کیا تھا؟ کون ہے جو دین اکبری کا مقابلہ کیا ہے؟ سوچو ذرا سا, کس نے کیا ہے؟ دین اکبری کیا تھا معلوم ہے؟ اگر ختنہ کراؤ تو گردن مار دی جائے. جو دین اکبری کے قرارداد ہیں, اگر گائے ذبح کر لو تو قتل کر دیے جاؤ. محمد نام رکھنا جرم ہے, معلوم نہیں معلوم ہے؟ دین اکبری جو ایجاد کیا تھا ظالم نے, محمد نام رکھنا, احمد نام رکھنا جرم ہے. بھگوان نام رکھو, رام داس نام رکھو, اللہ اکبر. لیکن عبد الرحمن احمد محمد نام رکھنا کفر تھا. کس طرح سے؟ السلام علیکم نہیں, آداب عرض ہے. یہ آداب عرض یہ شاہ عبد العزیز کے زمانے تک ان کے گھروں میں تھا. ذرا سوچو, اس طرح سے کفر پھیلایا گیا, دین اسلام مٹایا گیا, اور پتہ نہیں کیا 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 گیا. اس فتنے کا مقابلہ کس نے کیا تھا دوستو؟ کس نے کیا؟ اور ایک بات اور بتائیں, جب یہ فتنہ پھیلا ہے تو بڑے علماء میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی تھے. کون تھے؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی. وہ بھی پیچھے ہٹ گئے. اس اکبر کے دین اکبری کے خلاف, دین الہی کے خلاف ایک لفظ لکھنے کے لیے تیار نہیں تھے, زبان بند تھی. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی اچھی بات کہتے ہیں, ایک مرد مومن شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ, اور انہوں نے ہمت کب کیا؟ جب ان کو علم حدیث حاصل ہو گیا. عرب کے کچھ علماء آئے اور عرب کے علماء سے انہوں نے حدیث پڑھی. حدیث جب سینے میں آ گئی تو میں نے شروع میں کہا, جو یہاں بھرا رہتا ہے وہ زبان سے وہی نکلتا ہے. اور کسی بھی فتنے, کسی بھی منکر اور کسی بھی شرک بدعت کو مٹانے کے لیے دو ہی بڑی چیزیں ہیں, ایک کتاب اللہ اور دوسرے سنت رسول. اللہ اکبر. دین اکبری کو مٹایا, جیل میں گئے, آخر کار الحمدللہ دین اکبری کو ایسا مٹایا کہ آج اس سرزمین میں کوئی نام لیوا باقی. وہ کون تھے میرے بھائی؟ کوئی وزیر تھا, کوئی بادشاہ تھا, کوئی حاکم تھا, کوئی زمیندار تھا, کوئی تاجر تھا, کوئی وکیل و بیرسٹر تھا, نہیں. ایک عالم دین تھے. کون؟ سید احمد سرہندی مجددی رحمت اللہ علیہ. پھر اس کے بعد سب سے بڑا فتنہ ہندوستان میں جو پھیلا وہ میرے بھائی فتنے قادیانیت. کیا تھا؟ قادیانیت. قادیانیت جیسے فتنے کا مقابلہ کس نے کیا؟ سب سے پہلے مولا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے کیا کہ نہیں کیا؟ عالم نے کیا. مناظرہ کس نے کیا؟ عالم نے کیا. زور کس نے توڑا؟ عالم نے کیا. مباہلہ بھی کیا تو بھی اہل حدیث عالم مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کیا. علماء اب ذرا بتائیں, مرتد جو ہو رہے تھے ان کو باقی رکھنا ہندوؤں کو کلمہ پڑھانے سے بڑا عمل تھا. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ کیا تھا؟ عبس وتولی
ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی. نبی علیہ السلام کے پاس کفار مکہ کے سردار بیٹھے ہوئے تھے اور آپ سوچ رہے تھے یہ مسلمان ہو جائے تو بڑا کام بنے گا. اور ادھر عبداللہ ابن ام مکتوم اندھے صحابی آ گئے, کہتے یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے جو سکھایا ذرا مجھے کچھ سکھا دیں. نبی علیہ السلام نے سوچا یہ تو مسلمان ہے, یہ تو کبھی بھی سیکھ سکتا, بیچ میں آ گیا یہ غیر مسلم جو مسلمان ہو جائے تو بڑا کام ہوتا. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی, نہیں نازل کی؟ عبس وتولی. اللہ نے فرمایا نہیں, ان مشرکوں سے پہلے ان کو بتاؤ. کن کو بتاؤ؟ وہ پتہ نہیں مانے سدھرے یا نہ سدھرے, اور یہ علم سے فائدہ اٹھائے گا. میرے بھائیوں اسی طرح سے جتنے بھی فتنے اٹھے سرزمین ہند میں, سب کا مقابلہ کس نے کیا؟ اہل حدیث. علماء نے کہا, علماء کہو. ایک آخری بات اور بتا کے بات کو ختم کر دیتے ہیں, اجازت ہے؟ سنیں گے؟ ہاں ہاں, اللہ اکبر. آج لوگ کہتے ہیں یہ مسجد والا ملا ہے, وہ مدرسے اور مسجد دونوں کا ملا ہے, اور یہ جو ہے صرف کس کا ہے؟ کسی کا نہیں ہے. ہاں ہاں, سارا کام تو ہم کرتے ہیں. کبھی علماء نے میدان میں بھی کام کیا؟ اللہ اکبر. تمہیں کیا خبر, کام تو ہمیشہ علماء مسجد میں بھی کیے, گھر میں بھی کیے, بازار میں بھی کیے, روڈوں پر بھی کیا, پارکوں کلبوں میں بھی کیا ہے. لیکن تمہاری طرح ویڈیو تیار کر کے ریاکاری مقصود نہیں تھی. ہاں کیا؟ ایک دو مثالیں دے. ہاں اللہ اکبر. دکھاوا نہیں تھا, فلم تیار نہیں کرنا ہے, چلتے پھرتے اللہ کا پیغام دیا, کافی. اللہ اکبر. سب کو چھوڑو, ان صدی قریب کے زمانے کی دو مثالیں دیتا ہوں. نمبر ایک, مولانا ولایت علی, مولانا اولاد حسین قنوجی رحمت اللہ علیہ, یہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمت اللہ علیہ کے والد تھے. یہ سرحد پر جب جہاد کرنے کے لیے شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کے ساتھ سرحد گئے تھے, تو وہاں سے ان کو واپس لوٹا دیا گیا تھا دعوت و تبلیغ کے لیے. کس کے لیے دعوت و؟ یہ بھی مسئلہ ہے, غیر مسلموں میں کرو کام کرو تو دعوت, اور میاں بھائی کو کہو تو تبلیغ, اصلاح. پتہ نہیں سب سے بڑی بدعت اس صدی کی یہی ہے کہ دعوت الگ ہے اور تبلیغ الگ ہے, اصلاح الگ ہے. ہاں, اصلاح ملا لوگ کرتے ہیں اور دعوت جو ہے مسٹر لوگ کرتے ہیں. ہاں یہی ہے نا, سمجھ رہے ہو نا؟ یہ صرف ایک گلے پھاڑ کے تقریر کرے, یہ سب اصلاح ہے, یہ دعوت کا کام نہیں ہے. اللہ اٹھاؤ سورہ ہود, سورہ اعراف, سورہ شورى, تب پتا چلے گا کہ تبلیغ بھی وہی ہے اور کیا دعوت بھی وہی ہے, امر بالمعروف بھی وہی ہے اور اصلاح بھی وہی ہے. ایک ہی چیز کے کئی نام ہیں. تو مولانا اولاد حسین قنوجی رحمت اللہ علیہ کو بھیجا, دعوت و تبلیغ کیے. نواب صاحب کہتے ہیں میرے والد جب تبلیغ کرنے لگے, اور تو کہتے ہیں یو پی سی پی یعنی مدھیہ پردیش اور یو پی, ان علاقوں میں میرے والد کے ہاتھ پر کم سے کم 12,000 ہندو کلمہ پڑھے تھے. کتنا میرے بھائی؟ اب کوئی دکھائے کلمہ پڑھانے کے باوجود بھی آدھا ہی مسلمان رہتا ہے, تعلیم تربیت نہ ہوئی تو آدھا ہی رہ گیا. میرے بھائی ایک اہل حدیث عالم, نام یاد رکھنا, مولانا اولاد حسین قنوجی, جو شیعہ تھے, شیعہ تھے سنی بنے اور سنی سے اہل حدیث بنے, لکھنؤ کے اندر حدیث پڑھ کر کے. الحمدللہ نواب صاحب کہتے ہیں کم سے کم 12,000 ہندو کلمہ پڑھے تھے. کون کہتا ہے کام نہیں کیے؟ آپ کے ساؤتھ انڈیا کے ایک مثال دے کے بات کو ختم کر دیتے ہیں. مدراس میں کوئی ترمل, کوئی ایسی جگہ ہے ترمل ہے, کوئی قصبہ ہو سر؟ ہم سے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہوگی, ابھی جلاتے اور جلانے کو سنا نا, تھوڑا دیر دبر فرق ہو گیا. اللہ اکبر. آج ایک شخص بیجاپور ہے نا کرناٹک میں, بیجاپور کا ایک شخص سید سرمست حسین, اب سمجھ جاؤ کون رہا ہوگا. ہاں
کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. سید سرمست حسین یہ بڑے سجادہ نصیب پیر کا بیٹا تھا, بڑے چھنٹے اور کنٹے چلتے تھے, پورے علاقے کا زمیندار باپ, نذرانہ اتنا پایا کہ بادشاہ بنا ہوا تھا. اس کا بیٹا جو تھا سید سرمست حسین, ان کو شوق پیدا ہوا کہ ہم ٹیچرنگ کورس کریں اور ٹیچر بن جائیں, ہم پڑھائیں اور ہمارے سامنے بچے کیا کریں, وہ پڑھتے رہیں. اللہ اکبر. علماء روڈوں پر بھی کام کرتے ہیں, مسجد کے محراب پر جمعے کا دن, مسجد کے اندر عام دنوں میں, عید کے دن عیدگاہ میں, اور ضرورت پڑی تو بازاروں اور روڈوں پر چلتے پھرتے. علماء کے نزدیک دعوت و تبلیغ کی کوئی ایک جگہ نہیں ہے جہاں گمراہ ملے اس کو دعوت دو. سنو, کہتے ہیں بیجاپور میں نے ٹیچرنگ کورس کر لیا. کس نے کیا, نام یاد رکھنا, نہیں پورا نام بتاؤ. سید کا سارا کام تو سید کا ہے. سید سرمست حسین یہ ٹیچرنگ کورس کیے, لیکن انگریزوں کا دور تھا. ٹیچرنگ کورس کرنے کے لیے, ٹیچرنگ کی ٹریننگ کے لیے ان کو مدراس بھیجا گیا. کہاں بھیجا گیا, مدراس. اللہ اکبر. آئے, ٹیچرنگ کی تدریب ہوتی. کہتے ہیں ایک دن عصر کے بعد میں نکلا روڈ پر تو دیکھتا ہوں کہ بازار شباب پر ہے, ٹھیلے والے اپنی دکان لگائے ہوئے, دکاندار دکان کھولے ہوئے ہیں, دیہات اور بازار کے لوگ سامان خرید و فروخت کر رہے ہیں. کہتے ہیں میری نگاہ پڑی کہ ایک شخص گلی سے نکلا, داڑھی رکھے ہوئے, ٹوپی لگائے ہوئے, کرتا پاجامہ پہنے ہوئے, نورانی چہرہ, خوبصورت, صحت مند, ہٹا کٹا نوجوان آیا. کہتے ہیں اللہ کی قسم جیسے میں نے دیکھا کہ روڈ پر آیا, ایک بدبخت پان کھا رہا تھا, پتہ نہیں کب سے منہ بھرے ہوئے تھا, تھوکا بھی نہیں تھا. وہ شخص جیسے آیا اس کے منہ پر تھوک دیا. اللہ اکبر. آج علماء کو کہا جائے یہ کیا کرتے ہیں, سی ملا گیری میں یہ ہیں. سچو آج تمہیں کلمہ کیسے نصیب ہوا ہے ساؤتھ انڈیا میں. اللہ اکبر. فوراً اس نے کیا کیا, تھوک دیا. کہتے ہیں میں پہلی مرتبہ زندگی میں واقعہ سنا, دیکھا کہ آدمی پان کھائے اور منہ بھرا ہوا اور سامنے سے ایک شریف آدمی گزر رہا ہے, شرافت اس کے چہرے سے ٹپک رہی ہے, لیکن ظالم نے تھوک دیا. وہ بیچارہ تھوک دیا, کنارے ہوا, اپنی دستی نکالا اور اپنا منہ صاف کر لیا, پوچھ لیا. بیچارہ کچھ نہیں کہتا, نہ تھوکتا ہے, نہ پتھر مارتا ہے, نہ گالی دیتا ہے, نہ منہ زبانی منہ ماری کرتا ہے. کہتے میں نے دیکھا وہ آگے بڑھ گیا تو میں تھوکنے والے کے پاس گیا, کہا کہ یہ کون ہے, کہا ایک پاگل کتا حرامی ہے. کیا کہا یہ, تو میں نے پان کتے پر تھوک دیا ہے. 3 جملے کہتا, یہ پاگل کتا حرامی ہے. اللہ اکبر. کیا کروں بھائی, کہا سوچا کہ اس سے بات کرنا ہی بیکار ہے, اور آگے بڑھا. وہ بڑھتا جا رہا ہے کچھ کہتا ہوا, آگے بڑھا تو ایک آدمی کھانسا, جتنا بلگم تھا اسی کے منہ پر تھوک دیا. کہا بیچارہ پھر دستی سے, رومال سے جو رکھا ہوا تھا اس نے پوچھ لیا. کہا اور آگے بڑھا, دوسری سے اس نے بھی تھوک دیا. کہا میں دوسرے والے کے پاس پہنچا, ارے کون سا آدمی کیوں تھوکتے ہیں اس کے اوپر, ایک کتا حرامی پاگل ہے. اب کہتی مجھے بڑی حیرت کہ کتا پاگل حرامی اس کے منہ پر, کتے پر تو نہیں تھوکتا, اس پر کیوں تھوک رہا ہے وہ. کہا آگے بڑھا اور میں سارا منظر دیکھ رہا تھا. ایک شخص وہ گندگی جو نالی میں بہ رہی تھی اٹھایا اور اٹھا کر کے منہ پر پھینک دیا. بیچارے تھوک, بلگم, پان پہنچتے پہنچتے دستی تو خراب ہو چکی تھی, اپنے قمیص کے دامن کو اٹھایا, پہنچ لیا, آگے بڑھا. میں پھر آگے گئے, کون ہے, اس نے بھی کہا پاگل کتا حرامی ہے. کہتے اتنا لوگوں نے کتا کہا کہ اس کہا شاید کہ میری بینائی خراب ہو گئی, واقعی کتا ہے, مجھ کو انسان نظر آ رہا ہے. ارے اتنا, ایک کہتا کتا, سبھی کتا کہتے ہیں, سب
تبھی اس کو کتا پاگل کہتے. اللہ اکبر. کہتے ہیں حیرت کی انتہا کہ میں سوچتا ہوں ساری چیزیں ہمیں اصلی نظر آ رہی ہے, یہ کتا ہمیں کیوں انسان نظر آ رہا ہے. کہاں پریشان, جہاں سے گزرا کسی نے کیچڑ پھینکا, کسی نے تھوکا, کسی نے پان پھینکا, کسی نے گلادت پھینکی, سب بیچارہ صاف کرتا ہوا کچھ کہتا ہوا گزر جاتا ہے. تو میں لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہ کون ہے, لوگوں سے پوچھا, جس سے پوچھا کتا پاگل حرامی. کہتے ہیں میرے دل میں آیا, اب ٹیچریں جو تدریب ہو رہی تھی, ٹریننگ ہو رہی تھی, بھول گیا یہ میری بینائی خراب ہو گئی ہے کہ ہمیں 4 پیر کے بجائے 2 ہی پیر نظر آ رہی ہے کتا کہ واقعی اور کچھ معاملہ ہے. کہتے ہیں رات تو گزر گئی کسی بھی صورت سے, نیند نہیں آئی. زندگی میں سید سرمست حسین کہتے ہیں زندگی میں پہلا منظر یہ میں نے دیکھا تھا. اللہ اکبر. یہ کہاں کی بات ہے بھائی, محراب کی ہے کہ روڈ کی ہے, ہاں مسجد کی ہے کہ بازار کی ہے؟ یہ کہو کہ تمہیں پتا ہی نہیں, تم نے عالم دیکھا ہی نہیں, تم نے صرف انٹرنیٹ دیکھا, واٹس ایپ دیکھا, تم نے کبھی عالم کو نہیں دیکھا. کیوں؟ علماء کے پاس بیٹھنا اپنی توہین سمجھتے ہو. علماء کے پاس بیٹھتے تب علماء تمہیں بتاتے. اللہ اکبر. کہتے ہیں سید سرمت حسین, اللہ کی قسم رات ساری رات گزر گئی. دوسرے دن پھر نکلا تو نماز عصر کا وقت ہو گیا, تو جہاں لوگ تھوکتے تھے بازار میں پیچھے ایک مسجد تھی. سوچا چلو مسجد میں نماز پڑھ لیں. کہ نماز پڑھنے کے لیے تو گیا تو شخص ہم کو مسجد میں نظر آیا نماز پڑھتا ہوا. او ماشاء اللہ, سمجھ گیا نا, نماز پڑھ رہا ہے. سید سرمست حسین کہتے ہیں کہ میری عقل, سارے لوگ کتا کہتے ہو, کتا مسجد میں کیسے آیا نماز پڑھ رہا ہے؟ آج تک ہم نے ایسا کتا نہیں دیکھا تھا جو پاگل ہو, کتا ہو, حرامی ہو اور پھر بھی مسجد میں نماز پڑھے. کہتے بڑی حیرت, نماز پڑھا, اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور انتظار کر رہا تھا. سلام پھیرے تو میں ان کے پاس گیا. میں نے کہا کہ آپ کون ہیں, آپ کون ہیں؟ کہا کیوں؟ کہا کہ کل آپ کے منہ پر تھوک رہے تھے, پان تھوکا, کیچڑ پھینکا, سب کچھ, اور جس سے میں پوچھتا ہوں کہتے کتا پاگل حرامی ہے, یہ کیا بات ہے؟ کہا کہ بھائی دیکھو ان کو چھوڑ دو, جو کہہ رہے ہم کو اللہ نے توحید و سنت عطا کیا ہے, ہم سوچتے ہیں کہ جو بھی مل جائے ہم سب کو توحید و سنت کا پیغام پہنچا دیں. وہ ہم پر تھوکتے ہم کو پاگل کہتے ہیں. میں پاگل نہیں, میں ان کو ہدایت کی راہ بتاتا ہوں. ہماری توحید, ہماری اتباع سنت, ہماری دعوت سے ان ظالموں کو چڑھے, لیکن سن لو وہ سنڈاس بھی ہمارے اوپر پھینکیں گے تو ہم اپنی زبان سے ان کو پیغام الہی پہنچاتے رہیں گے. ہمارے منہ پر تھوکیں گے جیسے کل تم نے دیکھا, ہم نے پوچھ لیا, جواب نہیں دیا, ہم جواب نہیں دیں گے, ہم لڑیں گے نہیں, پیچھا نہیں چھوڑیں گے, ہم ان کو پیغام رسالت پہنچاتے رہیں گے. کہہ لیں گے دنیا کے اندر ایسا بھی انسان؟ میں نے کہا اچھا آپ کا نام کون ہے؟ کہا میرا نام ہے عبد القادر بادشاہ. اب دیکھنا پڑے گا کہاں کے تھے, مولا عبد القادر بادشاہ مدراسی. کہا کہ اچھا آپ حال میں, کہا کہ یہاں, تو کہتے ہیں بس ان کا اخلاص, پہلے دن کا جو مصیبت ہے, کسی گارورا تستویل حسنۃ ولس سیئہ, برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو. اللہ اکبر. اتنا مجھے دل پر اثر ہوا, مجھے اتنا زیادہ ہمارا دل نرم ہوا کہ میں نے کہا اچھا بتائیں میں آپ کی دعوت قبول کروں گا, آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا بیٹھایا, توحید سمجھایا, ہمارے جو عقیدے تھے, قبر پرستی, علم پرستی, جھنڈا پرستی, پتہ نہیں کتنے پرستی, سب کو انہوں نے قرآنی آیات کے ذریعے شرک قرار دیا. ہم ٹیچرنگ کورس کیے تھے, پڑھے لکھے عالم تھے, بات ہمارے سمجھ میں آ گئی. کہا کہ پھر میں نے ہم سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام سید سرمست حسین ہے. کہا جاؤ آج سے میں نے تمہارا نام عبداللہ رکھ دیا. تمہارا نام کیا ہوگا؟ سید عبداللہ. کہا کہ جب توحید, اتباع سنت سمجھا دیا, دعوت مکمل کر لی, کہا رکو. اندر گئے, 5 منٹ میں آئے, ایک پرانی کتاب لے کر کے آئے اردو میں. میں نے ٹائٹل پڑھا تقویت الایمان دیا.
کہا لو اس کو پڑھو اور لے جاؤ اپنے گھر والوں کو پڑھاؤ. کہا الحمدللہ. وہاں سے آیا ٹیچرنگ تو چھوڑ دیا, کتاب لی اور آ کر کے اپنے پورے گھر والوں کو ہم نے توحید کی دعوت دی, سب کو سمجھایا, خاندان کے لوگوں کو بتایا. پھر کہتے ہیں ربی جاپور سے ہجرت کر کے اور کہیں آ گئے, کہتے ہیں سید عبداللہ اور پرانے سید سرمد حسین, کہتے ہیں تقویت الایمان کے ٹائٹل پہ لکھا, جس کتاب سے مجھے اتنا علم حاصل ہوا, توحید حاصل ہوئی, نام لکھا ہوا تھا سید شاہ محمد اسماعیل شہید. تو میں نے کہا اللہ, میں جب شادی کروں تو مجھے بیٹا دینا, اور بیٹا بھی پیدا ہوگا تو میں اس کا نام محمد اسماعیل رکھوں گا, تاکہ محمد اسماعیل نام رکھوں, تاکہ تقویت الایمان والے نے جو تحریک چلائی ہے, تاکہ میرا بیٹا نام کا لاج رکھے اور میرا بیٹا بھی توحید سنت کا علم بردار بن جائے. اللہ اکبر. کہتے ہیں شادی کیا, واقعی اللہ نے پہلی اولاد بیٹا ہی دیا. نام کیا رکھ دیا؟ نہیں, سید محمد اسماعیل. یہ کون ہیں؟ یہی سید محمد اسماعیل ہیں. کرنول, مدراس, مولانا فقیر اللہ پنجابی پر کیا پرنم بیگ, کیا پرنا بیگ, ان جگہوں پر. پھر اس کے بعد امرتسر گئے, وہاں جا کر کے مولانا عبد الجبار غزنوی, مولانا عبد الواحد غزنوی, ان تمام لوگوں سے علم حاصل کر کے آئے اور رائے درگ میں آباد ہوئے, جن کو کہا سید محمد اسماعیل رائے درگی رحمت اللہ علیہ, جنہوں نے جامعہ محمدیہ رائے درگ کو قائم کیا. سن 1919 کے اندر سرسی میں جب مناظرے کی بات آئی قبر پرستوں کے ساتھ, تو وہاں آ کر کے دارالحدیث سلفیہ رحمانیہ قائم کیا. اور یہ سب سے پہلے ادارے ہیں یہ جہاں توحید و سنت کا چرچا ہوا. اور پورے اللہ اکبر آج جگہ بجگہ آپ کو جامعہ رائے درگ کے پڑھے ہوئے, یہاں کے پڑھے ہوئے, وہاں کے پڑھے ہوئے جو آپ کو مل رہے ہیں, وہ ایک سید اسماعیل رحمت اللہ علیہ, جن کا باپ سید سرمد حسین تھا, بعد میں سید عبداللہ ہوا, سید عبداللہ کے بیٹے سید اسماعیل. ہمیں واقعہ اس لیے ہم نے بتایا. آپ ذرا بتائیں, یہ منبر کی برکت ہے کہ بازار کی؟ بولو بھائی, کہاں کی؟ تم کوئی ایسا پیدا کر کے دکھاؤ جو کہتے ہو کیا علماء روڈ پر, ارے علماء جاتے ہیں بتاتے نہیں, علماء کو جو کرنا رہتا ہے وہ کرتے رہتے ہیں. سمجھ گئے نا؟ ہم آپ کو ابھی اس سفر کے اپنے واقعات بتائیں تو پتہ نہیں صبح ہو جائے, کتنے ہاتھ سے چلتے پھرتے, اللہ کی قسم. بلکہ بعض علماء نے کہا شیخ اگر 2 دن آپ کا اور ڈرائیور رہے تو مسلمان ہی ہو کر کے جائے گا. کون کہتا ہے نہیں؟ تم تو اے سی کے ٹکٹ لیے سو گئے اور یہ ملا جو ہے ڈرائیور کے پیچھے پڑا ہوا ہے روڈ پر. سمجھ گئے نا؟ بس یہ کہ ہمارے ہاں نمائش نہیں ہے, کام ہے, نمائش نہیں. بہرحال بات لمبی ہو گئی, پھر کبھی فرصت میں سن لینا, بڑی ہے داستان میری. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب. شیخ میں معذرت چاہوں گا, واللہ میں گھڑی نہیں دیکھا.